व्यूअर्स वेलकम बैक टू द शो। प्रोग्राम में डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद है पीएमएलएन के रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, परवेज संधीला साहब। परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो परवेज साहब, क्योंकि आपकी पार्टी की लीडरशिप की यकीनन अनथक मेहनत है और आज वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद एमओयू पर दस्तखत कर दिए हैं। बहुत बड़ा कदम है। बताया जा रहा है कि इस दस्तखत के कुछ वक्त के बाद वो रवाना भी होंगे जेनेवा के लिए। टाइम कंफर्म नहीं है। जेनेवा में वेन्यू के हवाले से, मीटिंग के हवाले से कुछ कंफ्यूजन बाकी है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि पहले आप जिक्र ये करें कितनी बड़ी अचीवमेंट है और आपकी नजर में आने वाले चैलेंजेस कौन से हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी पार्टी के लिए, पार्टी के लीडर के लिए, मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए, बल्कि बहसीयत पाकिस्तानी मेरे ख्याल में ये पूरी कौम के लिए ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि शायद आने वाले 100 साल में भी इतनी बड़ी अचीवमेंट कोई हासिल ना कर सके। ये खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान में, देखें ये लड़ाई कहा जाता है कि ये 40 साल की लड़ाई है, नहीं ये सदियों की लड़ाई है जो अरबों और अजमों के दरमियान भी लड़ी जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तान ने हासिल की है। जहां तक वहां पे इवेंट और बहुत सारी चीजें हैं, देखें बहुत सारी चीजों को पाकिस्तान जो है वो ओपन नहीं कर रहा, आखिरी लम्हे तक नहीं कर रहा। तो वो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, कल कितने बजे, कहाँ, किस वक्त, उस वक्त के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला और थोड़ी देर तक मुल्क से जो है वो फ्लाई करेंगे, स्विट्जरलैंड पहुंचेंगे उस तारीखी दिन को ज्वाइन करने के लिए जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया जो इस वक्त है वो पाकिस्तान निगाहों का मरकज बना हुआ है। आने वाले वक्त में मुझे कोई बहुत बड़े चैलेंजेस नजर नहीं आते, क्योंकि जाहिर है दोनों नेशंस जो हैं, अमेरिका भी समझते थे कि उससे कितनी बड़ी संगीन गलती हुई है, और ईरानी के ऊपर भी जो अटैक किया, ईरानियों ने मेरे ख्याल में दोनों मैदानों में फतह हासिल की है। जंग के मैदान में भी फतह याब हुए हैं और उन्होंने साबित किया कि वो एक वाकई बड़ी कौम है, क्योंकि उन्होंने मुज़ाकरात के जरिए भी अचीव किया है जो इस वक्त पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। तो आने वाले वक्त में मुझे बेहतरीन नजर आ रही है इंशाअल्लाह ताला। सर पाकिस्तानी कौम यकीनन बहुत खुश है, शुक्र अदा कर रही है अल्लाह ताला का, दुआएं कर रही है। दुआ क्या है परवेज साहब? दुआ यह है कि इतनी मेहनत का या अल्लाह हमें कोई फल जरूर देना, अल्लाह के घर में दे रहे हैं, देर तो नहीं। और वो फल ये मांग रहे हैं कि हम ईरान से और अमेरिका से ये रिक्वेस्ट करें कि हमें ईरान से सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस और सस्ती बिजली लेने की इजाजत दी जाए। इंडिया ले सकता है, चाइना ले सकता है, तो हमने कौन सा गुनाह किया है? आप भी सर ये दुआ कर रहे हैं? नहीं सर, दुआ नहीं कर रहे सर। दुआ तो अब बहुत अल्लाह ताला की जात ने हमारी कब से कबूल कर रही हुई है, उस पे अमल दरामद का जो है वो वक्त है। दुआ तो कबूल हुई है, पाइपलाइन तो हमारी बिछी हुई है। अब तो जाहिर है जो हमारी तरफ से थोड़े बहुत मामलात रह गए हैं या ईरान की तरफ से रह गए हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इससे अब कोई इश्यू होगा, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि जब अमेरिका ने खुद साइन कर ली है ईरान के साथ, खुद सुलह कर ली है, आइंदा ना जंग करने की यकीन दहानी करा दी है, उनका जो अरबों डॉलर उनके पास पड़ा हुआ है जो मुंजमद है वो वापस कर रहे हैं, स्पेशल फंड से पैसे दे रहे हैं, कतर जो है वो सुलह सफाई की तरफ आ गया है, सऊदी अरब और ईरान जो एक बहुत बड़े आपस में इनका एक लड़ाई होती थी वो खत्म हो गई है, तो हमारी तो लड़ाई कोई नहीं है। तो जो दुआ है वो कब से कबूल हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला अमल दरामद होगा। आपके मुल्क में पेट्रोल और गैस के जो मसाइल है खत्म होंगे और वो लोगों को सस्ते मिलेंगे। और ये दो चीजें सस्ते मिलने से आप बिलीव करें कि आपके मुल्क के 80% जो आम लोगों के मसाइल हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से हैं, चाहे वो बिजनेस से हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों से हैं, चाहे वो कारखानों से हैं, इससे हल होंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे कि पाकिस्तान ने ईरान से गैस पाइपलाइन के जरिए गैस भी लेनी शुरू कर दी है और पेट्रोल भी सस्ता आ रहा है। संधीला साहब, आप दुनिया पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, मैं आपको आईआर एक्सपर्ट भी समझता हूं। हम ये देख तो रहे हैं कि सारी अच्छी खबरें हैं, लेकिन इन सारी अच्छी खबरों में एक बुरी खबर भी है। वो बुरी खबर ये है कि नेतन्याहू, जिसे हम शैतान याहू भी कहते हैं सर, वो न लबनान पे अपने हमले बंद कर रहा है, न गजा में अपना जेनोसाइड बंद कर रहा है। आपकी नजर में ये कितना बड़ा खतरा है इस वक्त भी जो लटकती हुई तलवार है सर? सर देखिए, आपने उस शैतान, जिसको आप शैतान कह रहे हैं, उस शैतान के जो इरादे हैं वो खाक में मिलाए हैं, उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमने तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का सुना था ना किताबों में, लेकिन अभी देखें आपके जो सलाहुद्दीन अय्यूबी, उन्होंने तो बगैर कोई गोली चलाए फतह कर लिया। तो अब ये जो शिकस्त है जो मुसलमानों की, पाकिस्तान की, और मैं कह रहा हूं कि दुनिया की, मैं इसको दुनिया की फतह कहता हूं, ये उससे बर्दाश्त तो नहीं होगी। देखिए अब बहुत सारी चीजें जो है अमेरिका के कोर्ट में भी है। अगर अमेरिका सुलह कर रहा है, अमेरिका जंग से पीछे हट रहा है, तो ये जिम्मेदारी
امریکہ کی بھی ہے. اب باقی جو مسلمان ممالک ہیں, باقی جو دنیا ہے, وہ امریکہ سے کہے گا کہ جناب یہ آپ کا لے پالک ہے, اس کو آپ سنبھالیں. اور اگر امریکہ نہ سنبھال سکا تو ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی آگے جا کے اس کا سدے باب کیا جائے گا. ایسے ہو نہیں سکتا کہ اس کا جب چاہے, دیکھیں قطر پہ حملہ کر دیا اس نے, حماس کے وہاں پہ لیڈران کو شہید کیا, لبنان پہ کر رہا ہے, ایران پہ حملہ کر دیا. تو یہ اس کو کھلی جو چھٹی ملی ہوئی ہے اس جنگ بندی کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کا بھی سدے باب ہوگا. سر مسئلہ ایک اور بھی ہے, آج بلاول صاحب نے بھی قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے اور تفصیلاً انہوں نے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے. انہوں نے کشمیر کاز کی بات کی ہے, انہوں نے پانی کی بات کی ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ مودی اس کے پیچھے ہے. ہماری جتنی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے دنیا میں, اتنا ہی مودی کی عزت میں کمی ہو رہی ہے اور اس کی پریشانی بڑھ رہی ہے اور پھر اس کا جنگی جنون بڑھ رہا ہے. آپ کی نظر میں بلوچستان کی تھریٹ کو بھی انڈیا میں کہا جاتا ہے ملوث ہے, کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے آزاد کشمیر میں وہاں انڈیا ملوث ہے, افغانستان میں جو ہو رہا ہے انڈیا ملوث ہے. آپ کی نظر میں یہ جو انڈیا کی تھریٹ پاکستان کو لاحق ہے, جو انڈیا سازشیں کر رہا ہے, پاکستان کا پانی کم کر رہا ہے, انڈس واٹر ٹریٹی کی وائلیشن کر رہا ہے, آپ انڈیا کو سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ سر میرے خیال میں انڈیا آلریڈی کنٹرول ہو چکا ہوا ہے. اب وہ یہ کوششیں کر رہا ہے, لیکن دیکھیں انڈیا کے ساتھ جو اس وقت ہوا ہے, انڈیا جو ہے یہ آپ کے پچھلے سال مئی کے بعد کسی بھی جگہ پہ آمنے سامنے ٹرمپ کے ابھی آیا ہے G7 پہ, اور وہ بھی اس کے ساتھ جو وہاں پر ہوا ہے جس قسم کی گفتگو بھی آپ نے دیکھ لی ہے, اس کی دیکھ لی ہے, ٹرمپ کے ساتھ اس کو اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے بھی ہوا ہے. تو اب میرے خیال میں یہ ڈیسیژن ہو چکا ہوا ہے. دیکھیں ہم اپنے آپ کو خطے کا چودھری کہتے نہیں ہیں, لیکن ہم نے ثابت کیا ہے. تو اب جو وہ پرانے والا پاکستان ہے نا, جس کے لیے وہ جب دل کرے حملہ کر دیتا تھا, کوئی جاسوس بھیج دیتا تھا, کچھ قسم کی شرارتیں کرتا تھا, پانی بند کر دے گا, قطرہ نہیں آنے دے گا, وہ اب سب ماضی کی باتیں ہوں گی. ایسا کچھ نہیں کر رہا. جہاں تک بلاول بھٹو زرداری کی بات ہے, ٹھیک ہے, ان کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی بھی اس وقت بھی برسل جا رہا ہوں. یہاں پر مصدق ملک صاحب آئے ہوئے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, ایک بہت بڑی کانفرنس ہے اس میں شرکت کے لیے. تو یہاں پر بھی وہی باتیں چل رہی ہیں, دنیا ہمارے موقف کو سن رہی ہے. پانی جو ہے وہ اگلی لڑائی کا ایک بہت بڑی ریزن بننے جا رہی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس کو نہیں بننے دے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اس میں ایڈ کر دوں, یہ جو اتنا بڑا معاہدہ ہو رہا ہے نا, اس معاہدے میں ایک شک یہ بھی ہے کہ کراچی میں کوئی یونیورسٹی روڈ ہے جو پچھلے 10 سال سے نہیں بن سکے گا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بن جائے گا. واہ سر واہ, آپ نے تو میرا دل جیت لیا یہ بات کہہ کہ کراچی کا یونیورسٹی روڈ بن جائے گا. لیکن سر وہ کراچی کیونکہ میٹروپولس ہے, فائنینشیل ہب ہے, پورٹ سٹی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں موٹر وے بھی تھوڑا سا دے دیں نواز شریف صاحب, اگر تو بڑی مہربانی ہوگی, ہم لوگ بڑے ترسے ہوئے ہیں سر. وہ چھوڑیں سر, ایک میرا اور سوال پرویز صاحب, کیونکہ بجٹ ابھی آیا ہے تو بجٹ کے بارے میں لوگ بہت زیادہ باتیں بھی کر رہے ہیں. کراچی کے پانی کی لائن ہے سر K4 2002 سے شروع ہوئی ہے, 25 ارب سے شروع ہوئی تھی, 250 ارب پہ آ گئی ہے. اس کے لیے 10 ارب روپے وفاق نے ایلوکیٹ کیے ہیں سر. سر پنجاب میں صفائی ستھرائی کے لیے 150 ارب روپے ایلوکیٹ ہو رہا ہے. پرویز صاحب پورے پاکستان میں اسپیشلی 3 صوبوں میں یہ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ سینٹیمنٹ یہ ہے پرویز صاحب کہ صرف پنجاب ترقی کر رہا ہے, باقی صوبے ترقی نہیں کر رہے. وجہ یہ ہے کہ 82% فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں پاپولیشن کے حساب سے. پنجاب کی آبادی بڑھ رہی ہے, سندھ کی گھٹ رہی ہے, KPK کی گھٹ رہی ہے, بلوچستان کی گھٹ رہی ہے, کراچی کی گھٹ رہی ہے, کیونکہ اگر جہاں کی آبادی زیادہ گن لی گئی تو مسئلہ ہو جائے گا. پنجاب سے لوگ یہاں پہ, پورے پاکستان سے لوگ کراچی آتے ہیں, لیکن ان کو گنا ان کے ایریاز میں جاتا ہے. آپ کی نظر میں یہ جو فیلنگ بڑھ رہی ہے سر, احساس محرومی والی, پہلے صرف بلوچستان میں ہوتی تھی, اب سندھ اور KPK میں آ رہی ہے. پنجاب کو دیکھ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سارا فنڈ وہیں لگ رہا ہے. ان کو آپ کیا جواب دیتے ہیں سر؟ سر یہ جواب آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی سے لینا چاہیے. اس بات کا وہ کریڈٹ لیتے ہیں, ایسی ترمیم کا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی لیتی ہے. سر یہ پیپلز پارٹی سے سوال کریں نا کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے. دوبارہ واپس پھر چاہتے ہیں کہ وفاق کے پاس بہت ساری چیزیں جائیں. دیکھیں اپنے سارے صوبے جو ہے فنڈ اکٹھے خود کرتے ہیں. پنجاب کی اگر آبادی زیادہ تو وہ اپنی فنڈنگ بھی خود کٹھا ہے, اپنا ٹیکس بھی اکٹھا خود کر رہا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ پنجاب پہ جو اتنے بڑے مطلب کہ میں الزام تو نہیں کہوں گا, جو چیزیں کہہ رہے ہیں کہ پنجاب نے سب سے زیادہ جب مرکز نے پیسے مانگے, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, انہوں نے دفاع کے بجٹ کے لیے تو سب سے زیادہ ہیلپ کس نے کی ہے؟ سندھ نے کتنے دیے ہیں؟ 200 ارب. پنجاب نے کتنے دیے؟ 750 ارب. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ پنجاب پہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب لے رہا ہے آبادی کے لحاظ سے, لیکن پنجاب دے کیا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں ذرا. آپ پنجاب کے کسی شہر سے دیکھیں جو ترقی نہیں کر رہا ہے. اب صوبہ پنجاب اس لیے ترقی, صوبہ سندھ اس لیے ترقی نہیں کر رہا ہے, اس کو فنڈ نہیں مل رہا ہے. ایسے نہ کریں, 18 سال سے ایک حکومت ہے. آپ نے بتایا کہ 2002 سے لے کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کے نلکوں میں پچھلے 25 سال سے یا 15 سال کراچی میں پانی نہیں آیا.
وفاق کا قصور ہے. 18 سال سے حکومت بیٹھی ہوئی ہے, اپنے فنڈ خود لے رہی ہے, اور اس پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا 18ویں ترمیم میں کہ صوبے اپنے اپنے معاملات خود چلائیں گے, ایجوکیشن خود چلائیں گے, ہیلتھ خود چلائیں گے, انفراسٹرکچر خود چلائیں گے. تو یہ تمام پیسے ان کے پاس ہے. یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے, جو کہ دیکھیں مریم نواز نے 1.5 سال میں ثابت کر دیا, ایک سال میں ہسپتال بنا دیے, صفائی کا ایک نظام قائم کیا جس میں 2.25 لاکھ ورکر کام کر رہے ہیں. پنجاب کا کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے جہاں پر صفائی نہیں ہو رہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں فنڈ سے بچا ہوا ہے, نہیں, فنڈ بزدار کو بھی مل رہے تھے, فنڈ چوری پرویز لائی کو بھی مل رہے تھے, لیکن جو مریم نواز نے کیا یہ حکومت کا کام ہے, یہ حکومت نے کیا ہے. دیکھیں کتنے سینئر پولیٹیشین ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ماشاءاللہ, آپ تو بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے بعد 20 سال ہو گئے ان کو اس بات کو, ابھی تک وہ یہ بھی نہیں کر سکے, اپنے صوبے کو نلکوں میں پانی نہیں لا سکے. ایک روڈ ہے جو جس پہ لوگ ہنستے ہیں اس کو مکمل نہیں کروا سکے. گجرانوالہ میں میٹرو بننے جا رہی ہے, اورنج لائن بننے جا رہی ہے, فیصل آباد میں بننے جا رہی ہے, آپ کی کراچی والی ابھی تک وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. تو یہ ذمہ داری حکومتوں کی ہے, فنڈ ہے, کام کرنے کی کمی ہے. سمجھائیں اپنی حکومت کو, سندھ کو, کہ وہ کچھ کرے. آپ کی حکومت پہ آخری سوال سر, آپ کی حکومت پہ یہ بڑی تنقید ہوئی ہے سر. 1122 نا چودھری پرویز الہی صاحب نے بنائی تھی, اس کا نام 1122 رکھا گیا, چودھری پرویز الہی 1122 نہیں. آپ کی حکومت اس وقت ہاسپٹلز, لیبارٹریز, سپورٹس گراؤنڈ, جتنا کچھ بھی ٹیکس پیئر کے پیسے سے ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, اس سب کے نام پہ مریم نواز, شہباز شریف, نواز شریف, کلثوم شریف. آپ کو نہیں لگتا سر کہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے جو چیزیں بنتی ہیں اس پہ کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں جب سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں نا سر, مریم نواز کا فیوچر ہے, مریم نواز نے آگے سیاست کرنی ہے, مریم نواز نے جا کے اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے. اگر وہ اپنے نام پہ نہیں رکھے گی تو کس کے نام پہ رکھے گی؟ سر نام جو مرضی رکھیں سر, رکھیں. آپ شاہرہ بھٹو رکھ دیا, کیوں رکھا شاہرہ بھٹو نام, کیوں رکھ دیا بھائی آپ نے شاہرہ بھٹو نام؟ شوکت خانم کیوں رکھ دیا ہے؟ لوگوں کے پیسے ہیں, عوام کے پیسے ہیں, ماں کے نام پہ. شوکت خانم میں عمران خان کا نام تو نہیں ہے سر. سر میں اس کی ماں کا نام ہے سر, ماں کا نام, ماں کا نام ہے نا. آپ کا نواز شریف, پر وہ ٹیکس کے پیسے سے تو نہیں بنا تھا نا سر, وہ ٹیکس کے پیسے سے نہیں بنا تھا. میرے اور آپ کے پیسے ہیں, میرے اور آپ کی ماں کے نام پہ کیوں نہیں رکھا؟ جتوئی صاحب کی ماں کے نام پہ رکھ دیں, پیسے تو آپ کے, عمران خان کے باپ کے پیسے ہیں, وہ اچھا کام کیا, بڑی بڑی مہربانی. بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. پرویز صاحب تھینک یو فار یور پریشیس ٹائم, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. پرویز سندیلہ صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ویورز پروگرام کا وقت تمام. اپنا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ مجھے ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you next on Monday. Until then, اللہ حافظ.